یہ جو آپ کے پاس ہے یہ غور نہیں کرتے نا آپ لوگ، اس کو بھی اپنے لیے بنا لیا اپنی فضیلت کے ہمارے امام غائب ہیں. ایک شیعوں کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ ان کے امام غائب ہیں. اب آپ امام موجود ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق، امام امامت کے لیے ہوتے ہیں، امام غیبت کے لیے تو نہیں ہوتے. اس سے پہلے اللہ نے کسی قوم کا امام غائب کیا ہے؟ موسیٰ کو امام بنا کے غائب کر دیا، حضرت ابراہیم کو امام بنا کے غائب کر دیا. اگر غائب کرنا ہوتا تو رسول اللہ کو غائب کر دیتے، آخری رسول ہے غائب کر دو. امام تو آتا ہے زمین کے اوپر نظام الہی نافذ کرنے کے لیے، غیبت کے لیے تو نہیں ہوتا امام. کبھی دھیان آیا ہے کہ ایک طرف سے امام حسین، ایک طرف سے ملوکیت طاغوتیت، دونوں کے ساتھ سمجھوتا ہے، دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں. یہی وہ دھنائی ہے جو کوفیوں نے دکھائی تھی کہ دونوں کو رکھا جا سکتا ہے، امام حسین اور طاغوتوں کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے. یہی وہ مسائل ہیں جو امامت کی محجوریت، امامت کی متروکیت کا باعث. کبھی دھیان آیا ہے کہ ایک طرف سے امام حسین، ایک طرف سے ملوکیت طاغوتیت، دونوں کے ساتھ سمجھوتا ہے، دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں. یہی وہ دھنائی ہے جو کوفیوں نے دکھائی تھی کہ دونوں کو رکھا جا سکتا ہے، امام حسین اور طاغوتوں کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے. یہی وہ مسائل ہیں جو امامت کی محجوریت، امامت کی متروکیت کا باعث ہے. یہ جو آپ کے پاس ہے یہ غور نہیں کرتے نا آپ لوگ، اس کو بھی اپنے لیے بنا لیا اپنی فضیلت کے ہمارے امام غائب ہیں. ایک شیعوں کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ ان کے امام غائب ہیں. اب آپ امام موجود ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق، امام امامت کے لیے ہوتے ہیں، امام غیبت کے لیے تو نہیں ہوتے. اس سے پہلے اللہ نے کسی قوم کا امام غائب کیا ہے؟ موسیٰ کو امام بنا کے غائب کر دیا، حضرت ابراہیم کو امام بنا کے غائب کر دیا. اگر غائب کرنا ہوتا تو رسول اللہ کو غائب کر دیتے، آخری رسول ہے غائب کر دو. امام تو آتا ہے زمین کے اوپر نظام الہی نافذ کرنے کے لیے، غیبت کے لیے تو نہیں ہوتا امام. کیوں غائب ہے؟ اس تضاد کی وجہ سے. کیا پاکستان سے یہ پیغام امام عصر کو دیتے ہیں ہم کہ ہم امامت کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں ہم امام؟ کون تیار ہے؟ کون سا پاکستانی تیار؟ اگر تیار ہو تو یہ طاغوتیت کے ساتھ کیا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ ملوکیت کے ساتھ کیا رشتہ جڑا ہے؟ جمہوریت کے ساتھ کیا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ یہ وہ تضاد ہے نا. لنگر بھی پکا رہے ہیں، نظر نیاز بھی کر رہے ہیں، شریعہ ماتم بھی چلا رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، امام حسین بھی کر رہے ہیں سارا. وہ دامن کا شعر یاد ابھی بھی نہیں میرے ذہن میں ہے نا، بہت خوبصورت ہے، اگر کوئی نکالے اس کو بہت خوبصورت شعر کہ وہ نمازاں پڑھی جاتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہو، آرام بھی کھاتے جا رہے ہو، آپ سود بھی کھاتے جا رہے ہو، نمازیں پڑھی جاتے ہو. یہ بھی اسی کا ہے. کہہ کے لونگ یا اس طرح سے کہہ کے لونگ تے دری کھینچی جانا ہے، کی کری جانا ہے، کی کری جانا. جیل میں رہا ہے وہ. بہت بڑا دانشور شاعر ہے پنجابی کا استاد دامن. تو یہ تضاد ہے نا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہو، آپ آرام بھی کھائے جا رہے ہو، سجدے بھی کیے جا رہے ہو، آپ کرتوت بھی کیے جا رہے ہو. یہی تضاد ہے نا، یہ واضح تضاد ہے، نظر آتا ہے. حسین بھی کیے جا رہے ہو، جمہوریت بھی کیے جا رہے ہو، لنگر نیاز بھی کھا رہے ہو، آپ کام بھی کر رہے ہو. اسی سے یہی تو مشکل ہے نا. غیبت اس وجہ سے ہے، امام ہوتے ہوئے امامت نہیں ہے، اس وجہ سے. وہ جو آپ کے یہاں رائج ایک اصطلاح ہے نا کہ بلیک یا وائٹ، یہ گرے جو ہے نا بیچ میں مکسچر، یہ گرے جو ہے نا یہ منافقت ہے، یہ تضاد ہے. وائٹ رہو یا بلیک رہو، بلیک رہو گے تو شام میں، وائٹ رہو گے تو کربلا میں. یہ بیچ میں سارا گرے ایریا ہے. دھوکے میں ہی گرے ہوتے ہیں، انہوں نے غلط فہمی میں ڈالا، اور ہم ساری گرے نسل بن رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، اور بہت مہنگی بنا رہے ہیں. کوئی تھوڑا خرچہ نہیں کر رہے اس کے اوپر. ہم یہ گرے نسل کی پرورش میں اگر اس کا بجٹ نکالیں کتنا خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر، دھوئیں اٹھیں گے.